السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی قیمتی عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ بہت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا اور کمائی کے دن ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں فرماتی ہے کہ اس میں جو مجھ سے دعا مانگی جاتی ہے، جو بندہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اس کو قبول فرماتا ہوں اور اس کو میں نوازتا بھی ہوں۔ دوستو، ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں جو آتی ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، وہ بہت عبادت کرتے تھے۔ ہماری اوسط عمر جو ہے وہ کم ہے، ہمیں عبادت کا موقع تو کم ملے گا، یعنی وہ لوگ تو ہم سے برتری حاصل کر جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے تمہاری عمریں کم ہیں لیکن تمہارا اجر بڑھا دیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر طاق راتیں جو آتی ہیں اس میں سے ایک رات ایسی ہے کہ 1000 سال رات کے برابر اس کی عبادت اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رات کو عبادت کرتے ہیں تو 1000 سال کے برابر اس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے اتنی افضلیت اس امت کو اور اس رمضان کے آخری عشرے کو دی ہے۔ دوستو، ہم نے اس آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ جو ریہرسل کی ہے اس کو اپنی زندگی کے اوپر، اپنی پریکٹیکل لائف کے اوپر ہم نے امپلیمنٹیشن دینی ہے۔ یعنی جو ہم نے سیکھا ہے رمضان سے، آرگنائزیشن، صبر، تحمل، برداشت اور اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکشن، یہ نہیں توڑنا۔ دوستو، وہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ یہ دعا اکثر ورد میں رکھتی تھی، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جو جادو ہوگا، بندش ہوگی، کاروباری ہو، کوئی آپ کے رشتوں کی ہو، کوئی آپ کی بیماری کے معاملے میں ہو، بچوں کی ہو، جو بھی ہو، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ یہ ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں، لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے دین کے اندر، اسلام کے اندر آسانی رکھی ہے۔ ہم ہیں کہ پھاہا لینے کی، تکلیف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے وظائف، ہمارے جو عامل قسم کے لوگ ہیں، عامل ہیں، وہ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ پتہ لگے یہ بہت محنت کا کلم نہیں، بالکل آسان ہے۔ یہ آپ نے ورد میں رکھنا ہے۔ وضو باوضو رہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو آپ نے زبانی پڑھنی ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے: اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 31 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آگے سورۃ البقرہ کی شروع کی جو 3 آیات ہیں، یہ بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 31 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے پابند نہیں بنانا اپنے آپ کو، لیکن کوشش کرنی ہے جو روٹین آپ نے رکھنی ہے وہ تواتر کے ساتھ، کنسسٹنسی اس کے اندر ہو، تسلسل ہو، اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا۔ آگے آیت الکرسی بہت ہی انعام ہے ہمارے لیے، بہت ہی قیمتی چیز اللہ کی ذات نے رکھی ہے، چھوٹی سی ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یہ بھی آپ نے 3 دفعہ، 7 دفعہ، 21 دفعہ، 31 دفعہ، 41 دفعہ، جتنی دفعہ آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں،
اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے 3 دفعہ، 7 دفعہ، 21 دفعہ، 31 دفعہ، 41 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھ کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اور آگے سورت اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اپنے قریب پانی رکھیں، سحری اور افطاری میں اس کو استعمال کریں، باوضو رہیں۔ دوستو اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔